ایران کی بات کریں تو ظاہر ہے اب اٹ از بی سین کہ کیا انہیں کچھ سمجھ آئی ہے کہ ان کے اندر جو پینیٹریشن را کی تھی اس کا انہوں نے کیا خمیازہ بھگتا ہے. ہم پہ پریفر کر کے اسٹریٹجکلی وہ ہمیشہ انڈیا کی طرف دیکھتے رہے ہیں. یہ جو ہم نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا ہے ایران کے لیے, اس سے کوئی فرق پڑے گا آگے ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز میں؟ جی بالکل فرق پڑے گا. دیکھیں آپ الحمدللہ پاکستان از میننگ فل پلیئر اس وقت ہے, اور دے وانٹڈ آلسو ٹو اسٹے آؤٹ آف ایجنڈا. ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہمیں اسرائیل کی اس پہ, کیونکہ اسرائیل کا کنڈمنیشن ہو رہا تھا اس سے زیادہ میرے خیال ہے کوئی کھل کے نیکسس سامنے آ نہیں سکتا کہ مطلب اسرائیل یو ایس ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر انڈیا کو. دیکھیے زنیرہ, وی شوڈ بی ویری کلیئر. ابھی بریگیڈیئر ولی صاحب نے بھی تھوڑا سا اس طرف اشارہ کیا. ان مڈل ایسٹ the elephant in the room is Israel, and in our region the elephant in the room is India. Israel. اور دونوں کی آئیڈیولوجیکل اور دونوں کی آئیڈیولوجیکل ہے, دونوں کریسنٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, دونوں کی ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز ہیں. یہ ہیجمونک اس کا ایٹیٹیوڈ ہے انڈیا کا, یہ ہر ایک کو بلی کرنا چاہتا ہے. ایون ایس سی او میں خود ریٹس میں آئی ہیو بین ریپرزینٹنگ پاکستان جو اینٹی ٹیررزم کی ہے, وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ ان کا بیہیویئر دیکھ کے تو لگتے نہیں تھا کہ یہ کسی اسٹیٹ کا کوئی بیہیویئر ہے. اینڈ ڈیلیبریٹلی اچھا کرتے کیا ہیں, یہ ایکچولی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ٹو دیئر ماسٹر اس وقت کے ڈومیسٹک آڈینس. نو ڈومیسٹک کو تو بعد میں کرتے ہی کرتے ہیں. یہ امریکنز کو اس وقت بتا رہے ہوتے تھے کہ ہم اس کو ایس سی او کو کیسے اسکٹل کرتے ہیں, اس کی چیزوں کو, یا اس کو کیسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک اب ہم تو چلے پاکستان انڈیا ایک کانٹیکسٹ ہے, ہماری اینیمیٹی ہے, لیکن ایک تھرڈ پارٹی دیکھ رہی ہے اس کو, وہ ویو کرے, وہ کہے گی یار یہ ایس سی او از ناٹ دیٹ افیکٹو. اس کا مطلب ہے جو ایک کامن مین ہے جس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کانفلکٹ کی, وہ تو کہے گا یہ ایس سی او از ناٹ برنگنگ اینی تھنگ ٹو می. جو قزاقستان میں بیٹھا ہے یا تاجکستان میں بیٹھا ہے تو وہ انڈیا کو تو اس نے سائڈ لائن, پھر آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو. ان کو یہ شو کرتا ہے کہ میں آپ کے جو دونوں مین کمپیٹیٹرز ہیں چائنا اینڈ رشیا, how I treat them. اور پھر اپنی آڈینس کو, ڈومیسٹک کو کہتا ہے کہ دیکھو I am a equal player, میں کوئی اتنا جتنا رشیا اور چائنا کا ویٹ ہے اتنا ہی میرا ویٹ ہے, اینڈ بجائے میں ان کے یا ریجن کے کنسرنز کروں, my concerns are larger than the concerns of the region. تو میں لارجر ہوں. وہ تو اس کو پورٹری کرنے کے چکروں میں, ان کو خوش کرنے کے اس میں یہ اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے. بٹ آج آئسولیشن کا شکار ہے. ابھی آپ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ ان کا اتنی ڈپلومیسی انہوں نے کی, تو طہور صاحب نے بڑا اچھی انگلش بہت اچھی بولی ہے, بہت فرینچ بھی بول کے دکھا دی. اپنی ذاتی انہوں نے جتنا وہ کر سکتے تھے. وائی ڈid they failed, کیونکہ جھوٹ پہ آپ ڈپلومیسی اس طرح نہیں کر سکتے. 21ویں صدی ہے, سب کو پتہ ہے what all has happened in پہلگام. ٹھیک ہے, پہلے امریکنز ان کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. وہ جو بچہ پیسے کما کے گھر لاتا ہے نا زنیرہ, تو اس کا ماں باپ ویسے ہی اس کے نخرے اٹھاتے رہتے ہیں, اور جو ایک نکما بچہ گھر میں اس کھانے پہ ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے. اس بچے کو بھی پھر سبق سکھانا پڑتا ہے. تو بچہ نکما بچہ نکلا ہے, یوزلیس نکلا ہے, چوری کے پیسے لاتا تھا, کرپشن کے پیسے لاتا تھا. اب بڑوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حلال کے پیسے اس کے نہیں ہیں, تو وہ they will treat that بچہ according to the stature and size of the بچہ. وہ اوور سائزڈ ان کو مل گیا تھا, یا اس کو اب ہم اس وقت ڈاکٹر شازیہ 2 اوور سائزڈ بچوں کی بات کر رہے ہیں, in the very words of جلال زاہد.